تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا معجزہ مانگتے ہو؟ انہوں نے بیہودہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا جیسے بیہودہ بات ہوتی ہے نا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، منہ میں نہیں جو کچھ بھی آ جائے. آدمی مطالبہ کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہہ دیا بس پہاڑ سے آپ اونٹنی نکال دیں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اونٹنی نکال دیتا ہوں. تو لیکن اتنا بڑا معجزہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئی ہے، وہ پیغمبر کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے، توحید کے صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے. تو جب اللہ اتنی بڑی واضح نشانی دکھا دیتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا. ابھی تو مہلت ہے، پیغمبر کے نبی ہونے میں غور کر سکتے ہو، اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی. پھر اس اونٹنی کے کچھ آداب بھی ہیں. وہ آداب یہ ہیں کہ جب یہ چرے گی تو بھرپور طریقے سے پیٹ بھرے گی، تمہارے جانور اس دن بھوکے رہ جائیں گے. اس کے باوجود تمہیں اس اونٹنی کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں وہ غم برداشت کرنا ہے. جس دن اس اونٹنی کی باری ہوگی کوئی گھاس نہیں، کوئی جانور گھاس نہیں کھائے گا. پھر جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی تو اس کی پانی کا دن متعین ہے، اس دن کوئی تمہارا جانور پانی پینے کے لیے نہیں آئے گا. وہ اونٹنی بھر بھر کے پانی پیتی تھی، پانی کم ہو جاتا تھی. یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا کہ معجزہ چاہتے تھے نا تو ہم نے دکھا دیا نا، تو اب برداشت کرو. تو اب اگر برداشت نہیں کیا تو فوراً عذاب آئے گا. تو یہ اللہ کی عادت ہے. قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. قرآن میں آتا ہے کہ ہم آیتیں جب بھی بھیجتے ہیں نا تو معجزے جب بڑے بڑے دکھا دیتے ہیں تو قومیں جھٹلا دیتی ہیں. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہمیں معجزے دکھانے سے روکا ہے اس چیز نے کہ ہم جب بھی معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر ہم مہلت نہیں دیتے قوم کو، پھر فوراً عذاب دیتے ہیں. ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، ابھی سوچنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس. کوئی بہت بڑی نشانی دکھا دی پھر سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ بڑی نشانیاں دکھائے گا. تو ان نشانیوں میں حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اوپر تک جا کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا. تو یہ کیونکہ حدیث میں یہ پیش گوئی ہے، جب یہ دنیا میں پیش گوئی ظاہر ہوگی تو قرآن کہتا ہے اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کوئی بھی شخص جو ایمان لے کر آئے گا اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کریں گے. اور جو مسلمان گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ اس مسلمان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی نا تو پھر نہ گناہگار کی توبہ اللہ قبول کریں گے اور نہ کافر کا ایمان اللہ قبول کریں گے. وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اسلام کا برحق ہونا اب تو دیکھ لیا نا، غور و فکر کا تو اب راستہ ہی بند ہو گیا، اب تو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ جب بڑی نشانی دیکھ لیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. تو یہی ہوا کہ اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے نکال دی. تو پھر صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اب اسے تم نے برائی کے ساتھ نہیں چھونا، اس کو مارنا نہیں ہے، تم نے قتل نہیں کرنا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قریب بہت قریبی عذاب آ جائے گا. پھر تو یقینی بات ہے کہ عذاب فوراً آئے گا تمہارے اوپر. قوم بدبخت، کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، تھوڑا ڈرتے بھی تھے، لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کچھ بدبخت لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو بعد میں کچھ مسئلہ ہوا تو اس قوم پہ پھر بات آئے گی نا. تو ایسا کریں ہر قوم میں سے ایک ایک فرد جمع ہو اور جو خاص خاص شرارتی لوگ ہیں وہ جمع ہو کر مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں تاکہ کسی ایک مخصوص قوم پہ الزام نہ آئے. تو فَعَقَرُوهَا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، قرآن میں آتے ہیں 9 فرد جو بڑے بدماش تھے قوموں کے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کام کیا. فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں. فقالا، جب اونٹنی کو قتل کر دیا صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بدبخت ہو گئے ہیں، تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ ان کو کیا کہا؟ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، مزے اڑاؤ اپنے گھروں میں 3 دن تک تم مزے اڑاؤ. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، ظاہر اللہ کا وعدہ ہے، 100% سچا وعدہ ہے. تو 3 دن تک اللہ نے مہلت دی. اس میں کیا حکمت تھی؟ 2 حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے نا تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اللہ اس سے پہلے اس کو دنیا میں مزے اڑانے دیتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ تھوڑے دن رہ گئے اب تھوڑا مزے اڑا لو. تو اللہ نے 3 دن اس لیے مہلت دی کہ ذرا رج کے دنیا کے مزے اڑا لو، کیونکہ اب اس کے بعد تمہیں زندگی میں قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی کبھی بھی لطف اور مزہ جو ہے نا وہ تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گا.
اور یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ تاکہ صالح علیہ السلام جو بھی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں نا، ان تمام لوگوں کو پورے ملک میں، پورے شہر میں جا کے اکٹھا کر کے کوئی محفوظ ٹھکانے کی طرف منتقل کر سکیں تاکہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ نے 3 دن کی مہلت دی ہو۔ فلما جاء امرنا، بس جب ہمارا حکم آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے ایمان والوں کو بھی نجات دی، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی ذلت سے بھی ہم نے انہیں بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، واقعی تیرا رب بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ زلزلہ آیا، تو یہاں ہے زوردار آواز۔ تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ حضرت جبریل یا حضرت اسرافیل یا کوئی بھی فرشتے نے زور سے آواز ماری، اس آواز کی وجہ سے زمین پہ زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہو۔ الا، اللہ نے اس رکوع کو بھی اسی انداز میں ختم کیا کہ دیکھو خبردار سنو، ان ثمود کفروا ربہم، قوم سمود نے بھی رب کی نافرمانی کی ہے، تو نافرمان قوم بچتی نہیں ہے۔ الا بعدا لثمود، خبردار سنو قوم سمود پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ ہمیں عبرت عطا فرمائے۔ میں تو جب یہ رکوع پڑھتا ہوں، یہ آیتیں پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود بہت خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان، وہ نافرمان۔ ہمیں اپنے گریبان میں ان آیتوں کو سن کے اور پڑھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم پر بھی تو اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی توبہ استغفار میں جلدی کرنی چاہیے اور ان آیتوں سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔